الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ آپ نے سورہ نساء کی چند آیتیں سماعت فرمائیں۔ یہ درس قرآن کا جو ایک مسلسل سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، چند وجوہات کی بنا پر وہ بند ہو گیا، چونکہ تراویح کے بعد درس قرآن دینا ہی ہے، تو ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اب تک کے 95 یعنی 95 پارٹ ہو چکے ہیں، یہ 96واں پارٹ ہے۔ اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے وہ سنیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ ایک بار اس کو پھر سنیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرما رہا ہے کہ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، بندگی صرف اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ایک تو بندگی اللہ کی ہو، یعنی عبادت اور اطاعت اللہ ہی کی ہو، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور اطاعت نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ عبادت آپ کو اللہ کی کرنی ہے، اطاعت آپ کو اللہ کی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو پھر آپ اپنی خیر منائیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا۔
لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ کر کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندوں کو اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کرتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ خالق رازق وہی ہے، نعمتیں دینے والا وہی ہے، تمام مخلوق پر ہر حال ہر وقت نعمتوں کی بارش کرنے والا وہ ہے اور صرف وہی ہے۔ اب اگر اس کی عبادت نہ کی جائے، اب اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے تو پھر کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ عبادت بھی اسی کی ہو اور اطاعت بھی اسی کی ہو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے جوڑا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ۔ یہ سب ایک ایک لمبے موضوعات ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس پر مسلسل آپ 1-1.5 گھنٹہ کی تقریر آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس پر آپ 1-1.5 گھنٹہ کی آپ تقریر کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختصر آپ سن لیں کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد میں جانے کا حکم دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ تم انہی کی خدمت کرو، اسی میں تم کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو الگ الگ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جہاد کی اہمیت کو زیادہ بیان فرمایا، کہیں ماں باپ کی اہمیت کو زیادہ بیان فرمایا۔ یہ صرف اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کہ جہاں دیکھا کہ اس چیز میں، اس معاملے میں اس آدمی کے پاس یا اس صحابی کے پاس میں اس کا کچھ رجحانات کم ہیں یا یہاں پر اس کا عمل کم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا کہ یہ بڑا کام ہے، آپ یہ کام کیجئے، یا اشد ضروری جو کام آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ نے حکم دیا کہ آپ وہ کام کیجئے۔ زیادہ ضروری اس وقت یہ کہ ابھی اتنے صحابہ اکرام جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کر سکتے ہیں، ابھی کسی ایکسٹرا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کو حکم دے دیا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جا کر کے حسن سلوک کرو، آپ ان کی خدمت کرو تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا حکم دے دیا۔ تو گویا یہ جو شریعت کے احکام ہیں، یہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، یہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احکام لوگوں کے سامنے پیش کروائیں۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب اس کے بعد میں یہ ہو جائے کہ ایک یتیم ہے اور وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ایک یتیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رشتہ دار بھی ہیں، تو ایک طرف تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، ایک طرف آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا اور دوسرا ثواب آپ کو صلہ رحمی کا ملے گا۔ مطلب کام آپ ایک کرو گے لیکن آپ کو فائدے 2 طرح کے ہوں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 658۔ اس میں یہ بیان فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے اور قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے مسافر سے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ایک ایک آدمی کے بارے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں ایسا کرو۔ پڑوسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے برابر وصیت کرتے رہے،
माज़ाला जिब्रीलो यूसीनी बिलजारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयवरिसहु, कि इतना ज़्यादा पड़ोसी की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी कि हम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जिब्राइल ने मुझे पड़ोसी की अहमियत इतनी ज़्यादा बता दी, उसके हुकूक के बारे में इतना बता दिया कि मैं ये गुमान करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये विरासत में भी उसको हिस्सा दिलवा दें। इतनी ज़्यादा अहमियत है पड़ोसी की। अब वो पड़ोसी चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन आपको हर हाल में एज ए मोमिन, एक मोमिन होने की हैसियत से आपको बराबर उसका ख्याल रखना है। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे पूछेगा, बाज़ पुरस करेगा, उस वक्त आपको जवाब देना पड़ेगा। तब उस वक्त क्या जवाब होगा? ख़ास तौर से ये लॉकडाउन के ज़माने में आदमी के पास खाने के लिए नहीं, चूल्हा नहीं जल रहा है, महीने भर से ऊपर हो रहा है, आदमी के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, ऐसे में आदमी ख़ास तौर से अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने साथ में मिलने जुलने वालों का ख्याल रखे, उनकी खबर ले कि उनके यहाँ कुछ है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भूखे रहने की नौबत आ रही हो, ऐसा तो नहीं। और फिर ये माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन अहकाम की ये किताब पाक जो इसी माह मुबारक शुरू हुआ, वही किताब पाक आपको ये तालीम दे रही है, उस पर अगर आप अमल करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बढ़ा चढ़ा करके उसका अज्र अता फरमाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आपसे कुछ ले लिया, आपसे कुछ ले लिया, आपसे कुछ ले लिया कि भाई इकट्ठा करो, हमारी एक NGO है, हम उसके ज़रिए से महल्ले का सर्वे करेंगे और जहाँ पर लोगों को ज़रूरत समझ में आएगी थोड़ा थोड़ा फिर उनको ले जाकर के बंदर बाट की तरह उनको थोड़ा थोड़ा ले जाकर के दे देंगे कि हाँ ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो। और फिर जब इलेक्शन का मौका आएगा तो हमारे इस किए हुए एहसान को, वो एहसान भी कैसा कि हमने दूसरों से लेकर उनके ऊपर एहसान किया, अपनी गांठ से उसको खर्च नहीं किया, दूसरों से लेकर उनके ऊपर एहसान किया और फिर एहसान जताएंगे कि देखो फला वक्त में हम तुम्हारे काम आए थे, अब तुम वोट हमारी पार्टी को ही देना। तो इस चीज़ से बचें, अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त नाराज़ होता है इससे। किसी की आप मदद करना चाहते हो, गेहूँ चावल दाल नहीं है उसके पास में, आप एक एक बोरी नहीं दे सकते, 10-10 15-15 किलो गेहूं चावल कम से कम एक एक बोरी उसको दे दो कि कम से कम महीने भर का उसका इंतज़ाम हो जाए। कुछ दालें दे दो, आप गेहूं दे दो, चावल दे दो और तेल का इंतज़ाम कर दो, प्याज का इंतज़ाम कर दो, इंशाअल्लाह वो भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं सोएगा। लेकिन मोटे फकीरों से बचकर जो इद्दिखार करते हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, अपना नाम तो लिखा देते हैं कि हाँ हमें ज़रूरत है, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं होती, वो लेते हैं और दूसरों को ले जा कर के फ़रोख्त कर देते हैं। आपको पैनी नज़र रखना है और इस तरह से इमदाद कर देना है कि आपके अगर आपने सीधे हाथ से किसी की मदद की है तो डेरे हाथ को उसकी खबर ना हो। ऐसा ना हो कि आप फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हो दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा दाता हूं, मैं फ़र्क नहीं कर रहा हूं कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, सबको मैं 100-100 रुपए का नोट और अनाज की एक थैली दे रहा हूं। क्या है ये सब? क्या दिखाना चाहते हो आप? क्या दिखाना चाहते हो? गनीमत जानो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको हैसियत वाला बनाया है। कभी तुम्हारी वो हालत होती तो तुमको लाइन में खड़ा होकर लेने में कैसा लगता? जरा एहसास करो, घर पहुंचाकर उसको दो, किसी की इज्जत से खेलने की कोशिश ना करो। हालात ऐसे हैं, एक दूसरे का साथ आदमी को देना चाहिए, कुरान उसकी तालीम देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि यतीमों और मिस्कीनों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ और पड़ोसी रिश्तेदारों से, अजनबी हमसाया से, पहलू के साथी और मुसाफिर से और उन लौंडी गुलामों से जो तुम्हारे कब्ज़े में हो एहसान का मामला रखो। यकीन जानो
کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ تم دکھانا چاہتے ہو کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہم اتنے سخی ہیں، ہم اتنے داتا ہیں، لیکن جان لو کہ یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ مارے ڈر کے آدمی جی رہا ہے کہ رکھا ہوا ہے اس کے پاس میں، ارے معلوم نہیں یہ لاک ڈاؤن کب تک چلتا ہے، بھائی جمع کر کے رکھو، خرچ کرنا نہیں ہے، اسے خرچ نہیں کرنا ہے، جمع کر کے رکھو اسے، آگے معلوم نہیں کیسے دن آنے والے ہیں، کیسے حالات آنے والے ہیں۔ اگر تم نیکیاں کرو گے، برائیاں چھوڑو گے، تمہیں سے پہلے صبح کے درس میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ تمہاری جو گناہ ہیں، تمہاری جو کوتاہیاں ہیں، تمہاری جو نافرمانیاں ہیں، تم ان نافرمانیوں سے تائب ہو جاؤ، توبہ کرو اللہ سے اور اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس وبا کو تم سے ہٹا لے، ممکن ہے۔ ورنہ اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا تو کوئی کتنی ہی ویکسین کیوں نہ تیار کر لے، آدمی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھی ایسی وبائیں آ چکی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق کہ اللہ رب العالمین جب نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو نافرمانی بڑھنے کے عوض میں اللہ رب العالمین اہل زمین پر، کسی ایک ملک پر نہیں، کسی ایک بستی پر نہیں، اہل زمین پر اللہ اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ آج اللہ نے اپنا وہی عذاب ہمارے اوپر نازل کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کے احکام کی، صرف ایک ملک دو ملک میں نہیں، پوری دنیا نافرمان بنی ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی، اور اللہ کے احکام کو فراموش کر بیٹھی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے وقت میں عذاب نازل نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اب بھی وقت ہے کہ تم پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، تو تم سے یہ عذاب دور جا سکتا ہے، ورنہ تم خیر بناؤ کہ اللہ رب العالمین تمہارا حشر آگے کیا کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اب جو کوئی ایسا کر رہا ہے تو دنیا میں تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا ہی، لیکن آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کہ لوگ بڑا ان کو سخی، بڑا داتا کہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میں اثر آئی۔ لوگ کرتے ہیں ایسا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ دکھانے کے لیے ہم اتنے بڑے سخی اور اتنے بڑے داتا ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں غالباً بخاری شریف کی وہ حدیث ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے باپ حاتم کو جو کچھ لینا تھا اللہ رب العالمین نے اس کے عوض ان کو دنیا ہی میں دے دیا۔ سب آج بھی اگر سخاوت کا ذکر آئے، آج کی کنڈیشن میں سخاوت کا ذکر آئے تو حاتم کا نام ضرور آتا ہے، کہ سخاوت ہو تو کس کے جیسی؟ حاتم بن طائی جیسی سخاوت میں اس کا نام آتا ہے، کہ جو مٹھی بھر بھر کر اشرفیاں دیا کرتا تھا مانگنے والوں کو، جس کی جو مراد ہوتی تھی وہ مراد پوری کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کچھ اس کو ملنا تھا دنیا ہی میں اس کو مل سکا۔ اسی ضمن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو طالب نے آپ کی اتنی اور اتنا آپ کا ساتھ دیا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صرف اس وجہ سے ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ پیروں پر ان کے
ان کے پیروں پر جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ تو گویا اگر آدمی دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر دنیا ہی میں اسے دے دے گا، دنیا ہی میں اسے دے دے گا۔ ایک ایسا عالم اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو دکھاوے سے بچا لیجیے، دکھاوے کی اگر تھوڑی بہت بھی جھلک پیدا ہو رہی ہو اللہ رب العالمین اس کو وہی ختم کر دیجیے، کیونکہ ایک ایسا عالم جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ اس کو بڑا عالم کہیں، بڑا عالم کہیں، خوب پروگرام دیتا ہوں، دنیا میں لوگ اسے بڑا عالم تو کہیں گے لیکن دنیا میں لوگ اسے بڑا عالم تو کہیں گے لیکن آخرت میں اس کے اعمال پورے ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے تو بچا لیجیے، ایسی فکر، ایسی سوچ اور ایسا خیال ہمارے دماغ میں بھی تو نہ آنے دیجیے کہ ہم اپنی شہرت چاہتے ہوں۔ نہیں، ہم اپنی شہرت نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو کلام ہے، اس کی یہ جو بات ہے، یہ لوگوں تک کے پہنچ جائے، یہ لوگوں تک کے پہنچ جائے تاکہ لوگ جہنم کے گڑھے میں جانے سے بچ سکیں۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے، ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، کیا ہو جاتا؟ کوئی بڑا پہاڑ ٹوٹ جاتا اگر اللہ پر ایمان لے آتے۔ اللہ نے جو دیا ہے خرچ کرتے، اس میں سے روز آخرت پر ایمان لاتے تو کیا ہو جاتا ان کا؟ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ رب العالمین جانتا کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا یہ کس لیے کیا ہے۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے، اس سے بڑھا کر ہی دیتا ہے۔ آدمی نے اگر ایک نیک کام کیا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کر ہی دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ وقت تو بتانے کا نہیں کہ رمضان میں کتنا بڑھ تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ بھائی چلو سناؤ، قرآن سناؤ، میں سنوں گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھنا شروع کیا اور جیسے یہاں پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ آدمی اگر گواہی دینے کے لیے کھڑا کیا جائے اور اس نے کام ویسا نہ کیا ہو تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں آج یہیں پر۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہم کو ذمہ داری دی ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اس کو لکھنے کے بعد میں کہ وہ اصل مشن، وہ اصل بات، وہ اصل چیز، وہ اصل اسپرٹ جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، وہ اسپرٹ اگر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی گئی، وہ تحریک اگر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی گئی، وہ مشن لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تو لوگ اصل مشن سے نابلد ہوں گے۔ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہوں گے، لوگ صدقات و خیرات تو کر رہے ہوں گے، لیکن اصل اسپرٹ سے نابلد ہوں گے اور اس نتیجے پر نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ان کے کھاتے میں نیکیاں نہیں ہوں گی۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ سوچئے کہ ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن یہ تھا۔ ہماری زندگی کا مشن کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کچھ اور کرتے رہے، ہم اپنی زندگی میں کچھ اور کرتے رہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में लोगों को फिरकों और मसलकों में बंटने से रोकते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते रहे कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरकों और मसलकों में मत बढ़ जाओ। आज ये देखो आप कि जो आलिम खड़ा है एक नया फिरका लेकर खड़ा है, एक नई जमात लेकर खड़ा है और वो उसकी तरफ बुला रहा है। कुरान के नाम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के नाम पर आज भी ये उम्मत एक होने को तैयार नहीं है। अगर ये आज भी एक ना हुई तो कल को ये क़यामत के दिन अल्लाह के पास कोई जवाब नहीं दे सकेगी। ऐसा ना हो कि इसके सारे के सारे आमाल रायगा और बर्बाद कर दिए जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम वो काम करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम के लिए असल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई थी, उस वक्त वो सब लोग जिन्होंने रसूल की बात ना मानी और उसकी नाफरमानी करते रहे, तमन्ना करेंगे कि काश ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाएं। अब कच्चा चिट्ठा सब सामने आने वाला होगा। खूब के पड़ी कर लिया आले हक पर कि ऐसा और वो वैसा, ये वासिले जहन्नम हो गया टिप्पणी करते रहे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचेंगे, हाजिर होंगे और देखेंगे तो अपने नामाए अमाल में अगर कुछ नहीं पाएंगे तो ये सोचेंगे कि काश ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन ऐसा उस वक्त नहीं होगा। उनका ज़मीन में समा जाना और उनका ये दुआ करना कि मैं ज़मीन में समा जाऊं, उनके कोई काम नहीं आएगा। वहाँ ये अपनी कोई बात अल्लाह से ना छुपा सकेंगे। किसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनकी कोई बात छुप नहीं सकेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीज़ों को उनके सामने ला करके पेश कर देगा। ऐसी जगह में जाकर अपने आप को अगर सुरखरू करना है तो मेहनत और तैयारी हमें इसी दुनिया में करनी पड़ेगी। आखिरत की खेती है ये दुनिया, जो हम यहाँ बोएंगे वहाँ काटेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम खुलूस के साथ इस दीन का काम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि इस दीन के लिए हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दीन के काम के लिए तो हमको चुन ले और जो सही दीन है उसको लोगों तक पहुँचाने की हम कोशिश करते रहें। जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में मज़कूर है, किसी मौलवी की किताब में मज़कूर है, वो दीन नहीं। जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह में मज़कूर है वो दीन हम लोगों के सामने पेश कर सकें। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन।